الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ عز و جل کی ہر رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اچھی نیتیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کی؟ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں ادا فرمائیں؟ کیا آج آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ آپ نے کہیں اپنے گھر میں معاذ اللہ عز و جل جانداروں کی تصاویر یا اسٹیکر تو نہیں لگا رکھے؟ اول تا آخر دیکھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ نے کچھ اس طرح کا متنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لینا ہے، اور آپ کو جیسے سٹارٹ میں نظر آ رہا ہے، قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ متنی قاعدہ، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سیکنڈ پیج میں ہے حروف کے مخارج۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، عین ح حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف تہجی کے سارے حرف یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بھی ہم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ فرسٹ پیج دیکھ لیجئے۔ فرسٹ پیج ہے ہمارا، جو میں سٹارٹ میں درود پاک پڑھتی ہوں، آپ نے بھی اسے یاد کر لینا ہے، اور جیسے میں پڑھتی ہوں آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 1 دیکھیے، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ عربی لہجے میں ادا کریں، جیسے ہم حروف تہجی میں عین پڑھیں گے، ایسے بھی ہم نے عربی لہجہ پڑھنا ہے، یعنی ہم نے عربی لہجہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ نہ پڑھیں، بلکہ تجوید کے مطابق با، تا، ثا، حا، خا، طو، ظو پڑھیں۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یہ ہیں: قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ کچھ اس طرح سے ہے: قص،
ضاد قذ. یعنی حروف تہجی الف سے یا تک جو بلو لیٹرز ہیں خو صاد، یہ دیکھ لیجئے جتنا بھی بلو میں ہے یہ حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے، حروف تہجی میں یہ 7 ہو گئے حروف مستعلیہ جو پر یعنی ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو. ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہوگا واو میں، واو واو. ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں. ٹھیک ہے، جیسے با، فا، میم، واو. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہونٹ ہلنے نہیں دینا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے. اب انہی حروف تہجی میں 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی والے آواز سے پڑھے جائیں گے. ان 3 حروف میں زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں. یہ 29 حروف جو حروف تہجی کہلاتے ہیں الف سے یا تک، ان کی مشق اور بالخصوص چونکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کریں. مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے. جب تک ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، یعنی ہر حرف کو اپنی اپنی خوبی سے پڑھا جائے. مثال کے طور پر سا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے. سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی طرح ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے. حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھنا، یہ اس کی خوبی ہے. اور بقیہ حروف کو باریک پڑھنا، یہ ان کی خوبی ہے. تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا اور اصلی مخرج سے جب ہی ادا ہوگا جب اس کی بار بار تکرار کی جائے گی، یعنی پریکٹس کی جائے گی، دہرائی کی جائے گی کہ اس کا مخرج کیا ہے، اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر مخرج سے ہٹ کر کسی حرف کو ادا کریں گے تو صحیح ادا نہیں ہوگا یا سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا. تا کو تو اور تو کو تا نہیں پڑھیے گا، ورنہ اس طرح پڑھنے سے معنی اور مفہوم بدل ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا کبیرہ ذخیرہ گناہ ہے. آئیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ. اب کچھ اسلامی بہن بھائی اس طرح پڑھتے ہیں، یا تو پھر الف پڑھتے ہیں یا پھر آلف یا پھر الف. الف بھی نہیں پڑھنا، الف بھی نہیں پڑھنا اور کچھ اور بھی نہیں پڑھنا. آج ہم آپ کو بتائیں گے درست طریقہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تجوید کے ساتھ. بریکٹ میں دیکھیے الف پر حمزہ ہے تو حمزہ کو ہم نے دراز نہیں کرنا، پہلے بتا چکی ہوں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے، اس کو دراز نہیں کرنا. میں آپ کو ہجے کر کے بتا دیتی ہوں. بریکٹ میں دیکھیے حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف. اب لام کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ الف. جتنا آپ منہ کم کھولیں گے تو آپ کی ادائیگی درست ہوگی. ہم نے اس کو منہ کھول کے نہیں پڑھنا. الف
الف نہیں، حمزہ دراز ہو جائے گا. منہ کم کھولیے، ہونٹوں کو کم کھولیے. الف لام فا زیر لف. الف الف. با تا سا جیم جیم. اب ہم نے جیم پڑھا تو جیم کے اوپر بڑی مد آ گئی. جیم کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ اب 3 الف کے برابر کیسے کھینچ کے پڑھیں گے. اپنی مٹھی بند کیجئے اور ایک ایک کر کے آپ نے 3 اپنی فنگرز کھولنی ہے. جیم، تو اس کی یہ مقدار پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. باقی با تا سا ان کو ہم نے 1 الف کے برابر دراز کر کے پڑھنا ہے، اور جن کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے 3 الف کے برابر 3 الف کے برابر دراز کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد دیکھیے ہا ہا خو. اب حروف مستعلیہ آ گیا. کچھ اسلامی بہن بھائی خو کو پر پڑھنے کے لیے اپنے ہونٹ گول کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا ہونٹ گول نہیں کرنے، اس کو ہم نے جڑ کو اٹھانا ہے. اپنی حلق کی جڑ کو اٹھائیے. خو خو. ہا ہا خو. دال، منہ کو پھیلا کے پڑھیے. دال. زال. اب بریکٹ میں دیکھیے یہاں پہ لام ساکن ہے. اب کچھ اسلامی بہن بھائی پڑھتے ہیں دال زال. ال آخر میں ال ایسے نہیں پڑھنا. ہم نے جہاں پہ دال پڑھ کے ہمارا آخر میں زبان جس مخرج پہ لگے گی وہیں پہ ہم نے رک جانا ہے. ال جھٹکا نہیں دے کے پڑھنا ہم نے. دال زال. رو پر پڑھیے. رو. اب یہاں پہ ہم نے رو کو ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، لیکن اگر آگے جا کے ہم نے کلمات کو دیکھنا ہے، کسی کلمات کے زیر سے پہلے ہم نے رو کو باریک پڑھنا ہوگا، زبر یا پیش آئے گا تو ہم نے رو کو پر پڑھنا ہوگا. وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. لیکن حروف مفردات یعنی حروف تہجی میں ہم نے رو کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھنا ہے. پڑھیے رو رو. زا. اب یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. زا زا زا. یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہیں. سین سین سین. شین. اب دیکھیے بریکٹ میں دیکھیے نون کو ہم نے آخر میں نرمی کے ساتھ ہم نے اپنے مخرج کو روک دیا. اب کچھ پڑھتے ہیں شین سین. ان آخر میں نون کو جماؤ کر دیتے ہیں، کلکلا کر لیتے ہیں. ایسے کر کے نہیں پڑھنا، سمپل پڑھیے. سین شین صاد. ایسے کر کے نہیں پڑھنا، سمپل پڑھیے. سین شین صاد. اب اس کو میں نے ایسے پڑھتے دیکھا ہے سب کو کہ اس کو پڑھتے ہیں صاد دود. اس کو صاد دود نہیں پڑھنا،
بریکٹ میں دیکھیے دال آخر میں ساکن ہے تو ہم نے دال کو بالکل معمولی سے ٹچ کرنا ہے، کلکلا نہیں کرنا۔ اب کچھ پڑھتے ہیں سواد د، ایسے آواز نہیں آنی چاہیے۔ پھر پڑھتے ہیں دود دود، ایسے بھی نہیں پڑھنا، بالکل لائٹ سا ٹچ کرنا ہے ہم نے دال کو۔ سواد دود سواد دود۔ اب ہم نے دود کو ہم نے پر پڑھنا ہے، دود، نہ اس کو زواد پڑھنا ہے، نہ اس کو زواد پڑھنا ہے، نہ اس کو دود ایسے پڑھنا ہے۔ ہم نے دال کا ساؤنڈ ہم نے واضح کرنا ہے، ورنہ یہ درست نہیں مانا جائے گا۔ پھر پڑھیے میرے ساتھ سواد دود۔ اب دال آپ سے کیسے صحیح ادا ہوگا جب آپ منہ اپنا کم کھولیں گے، بہت آپ نے منہ پھیلا کے نہیں پڑھنا، جتنا آپ اپنے ہونٹوں کو کھولیں گے، منہ کھولیں گے تو آپ کا یہ دال جو ہے وہ جمع ہوگا، کلکلا ہوگا۔ ہم نے بالکل ہلکا سا ٹچ کرنا ہے اس پہ۔ آگے دیکھیے تو اب ہم نے اس کو تواں بھی نہیں پڑھنا۔ اب کچھ پڑھتے ہیں ناک سے آواز نکالتے ہیں تواں تواں، ایسے بھی نہیں پڑھنا، توا بھی نہیں پڑھنا۔ پھر کچھ پڑھتے ہیں تو، یعنی تو کر کے تو کے ساتھ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تو آتا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے، تو 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 وہ تو وہ۔ اب اس کو کچھ اسلامی بہن پڑھتے ہیں عین، عین نہیں پڑھنا اس کو۔ اب اس کو کچھ اسلامی بہن پڑھتے ہیں عین، عین نہیں پڑھنا اس کو، عین عین عین۔ اس کو پڑھتے ہیں غین، پر کیجئے، حروف مستعلیہ میں سے ہے غین، اس کو غین نہیں پڑھنا، غین غین نہیں پڑھیں گے، اس کو پر کیجئے غین عین عین غین فا قاف، اس کو قوف نہیں پڑھیں گے، قوف قوف نہیں، قوف قوف کاف۔ اب اس قوف کو، دو نقطے والے قوف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اس کو ہم نے اس کاف کو باریک پڑھنا ہے، منہ کو پھیلا کے پڑھیے کاف کاف۔ لام، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، نرمی سے پڑھیے لام لام۔ میم میم۔ اب اس کو پڑھتے ہیں میم، م، آخر میں م ایسے نہیں کرنا، میم نون۔ ہونٹوں کو مکمل گول کیجئے، بریکٹ میں دیکھیے نون واو پیش نو نو، ہونٹوں کو مکمل گول کیجئے، واو کی وجہ سے پیش آ رہا ہے، پیش کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کو گول کر کے ہوتی ہے۔ نون، اب اس کو واو نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے واو
بریکٹ میں دیکھیے 2 واو ہیں. جب ہم وا پڑھیں گے ہم نے اسٹارٹ میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوں گے. با، فا، میم، واو. واو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 واو ہیں تو ہم نے اسٹارٹ میں بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو. جب ہم پہلا واو پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے. بریکٹ میں دیکھیے جب ہم حروف مد کو ہم دراز کریں گے پھر ہم نے منہ اپنا پھیلا لینا ہے. منہ پھیلا کے ایک دم سے ہم نے دوسرا واو پڑھنے کے لیے پھر ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے. پڑھیے واو. جو آخر میں واو ہے اس کو بالکل ہلکا سا ہم نے ٹچ کرنا ہے. ایسے بھی نہیں پڑھنا واو وو، یہ ساؤنڈ نہیں لانا. ہم نے بالکل لائٹ سا ہم نے ٹچ کرنا ہے. واو واو. ہا. اب اس ہا کو ہم نے بھاری کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہا اور ہا کا مخرج واضح ہو. نہ ہا کو ہا پڑھنا ہے نہ ہا کو ہا پڑھنا ہے. اس کا آپ نے اچھے سے ڈفرینس کرنا ہے. ہا ہا ہمزہ. اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں اسلامی بہن بھائی؟ حمزہ، حمزہ نہیں، حمزہ نہیں. بریکٹ میں دیکھیے ہا میم زبر ہم، زا ہا زبر زا، حمزہ. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے حمزہ حمزہ. اب یا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یا یا. جب ہم یا پڑھتے ہیں نا تو یا میں شین کا ساؤنڈ واضح ہوتا ہے. ہم نے اس کو جماؤ کر کے نہیں پڑھنا کہ شین کا ساؤنڈ آئے. ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا یا. اب دیکھیے آپ کو ڈفرینس معلوم ہو رہا ہے. یا نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. یا. آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں نے پڑھایا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں بار بار یہی بولوں گی کہ پریکٹس کیجئے، تکرار کیجئے، دہرائی کیجئے. بار بار پڑھنے سے، اپنی ریکارڈنگ کرنے سے، اپنی آواز سننے سے تبھی آپ کو اپنی اغلاط کا پتہ چلے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.